شوہر نے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں، پر جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس نام کا کوئی مریض وہاں ہے ہی نہیں۔ میں ڈر کر گھر واپس آئی تو دیکھا وہ کمرے میں کسی سے فون پہ کہہ رہے تھے کہ کام ہو گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اور وہ فون پر موجود عورت کون تھی جس نے مجھے مارنے کا پلان بنایا تھا؟ جیسے ہی میرے شوہر نے اس کا نام لیا، سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری رات کا وقت تھا اور باہر برستی بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر ایک ایسی موسیقی ترتیب دے رہی تھی جو دل میں انجانے وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ میں کچن میں رات کے برتن سمیٹنے کے بعد جب اپنے خاموش بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے اور ان کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو سکے، مگر ہر بار وہی مشینی آواز سنائی دیتی کہ مطلوبہ نمبر ابھی بند ہے یا بجلی کے دائرے سے باہر ہے۔ میں نے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ کسی ضروری کام میں پھنس گئے ہوں گے، یا پھر بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے کہیں رک گئے ہوں گے، مگر میرے دل کا اضطراب کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی سوئیاں جیسے میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی، اور ان کی ٹک ٹک میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں ان کی گاڑی خراب تو نہیں ہو گئی، یا کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ اچانک میز پر رکھے میرے فون کی سکرین روشن ہوئی اور وہ پورے زور سے تھر تھرانے لگا۔ اتنی گہری خاموشی میں فون کی وہ گھنٹی کسی بڑے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میرا پورا جسم لرز گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دیکھا کہ سکرین پر ایک بالکل نیا اور نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے سینے میں اس کا شور سنائی دینے لگا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کانپتی ہوئی انگلی سے کال وصول کی، تو دوسری طرف سے آنے والی آواز بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی مرد کی آواز تھی جو بار بار ہانپ رہا تھا، اور اس کے پیچھے گاڑیوں کے تیز ہارن اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس شخص نے بہت تیزی سے بولنا شروع کیا کہ کیا میں اس شخص کی بیوی بات کر رہی ہوں جس کی سفید رنگ کی گاڑی کا ابھی تھرڈ اسٹریٹ کے موڑ پر ایک برا حادثہ ہوا ہے؟ جی سنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی ہو۔ میرے حلق میں جیسے ہزاروں کانٹے چبھنے لگے ہوں اور میری آواز بالکل نکلنا بند ہو گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس جمع کیے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ وہ اس وقت شہر کے سب سے بڑے سرکاری شفاخانے کے شعبہ حادثات میں ہیں اور ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ فوری طور پر گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے فون جھپٹ کر نرم قالین پر گر پڑا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پورے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا اور دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگی۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے پاؤں میں چپل پہنی ہے یا نہیں، اور نہ ہی مجھے اپنی چادر کا کوئی ہوش رہا۔ میں بس کسی بھی قیمت پر وہاں پہنچنا چاہتی تھی جہاں میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ گھر سے باہر نکلی تو بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی اور سڑکیں بالکل سنسان اور اندھیری تھی۔ رات کے اس پہ کوئی سواری مولنا ایک ناممکن خواب نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے کوئی سواری مل جائے۔ میرے آنسو بارش کے پانی میں مل کر میرے چہرے پر بہہ رہے تھے اور میں بار بار اپنے شوہر کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ یاد کر رہی تھی جو وہ صبح دفتر جاتے وقت مجھے دکھا کر گئے تھے۔
انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج شام کو جلدی گھر آئیں گے اور ہم مل کر کہیں باہر کھانا کھانے جائیں گے، مگر اب وہ شفا خانے کے کسی ٹھنڈے اور بے رنگ کمرے میں بے ہوش پڑے ہوں گے۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور میرا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ آخر کار دور سے ایک ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور وہ ٹیکسی ہچکچولے کھاتی ہوئی میرے پاس آ کر رکی۔ ڈرائیور نے میری بدحواس حالت دیکھ کر حیرت اور پریشانی سے پوچھا، بی بی، آپ اس طوفانی بارش میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے روتے ہوئے اسے شفا خانے کا پتہ بتایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ وہ جتنا تیز ہو سکے گاڑی چلائے۔ ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر نظر آنے والی روشنیاں اور بھیگی ہوئی سڑکیں آج مجھے بہت ہی زیادہ خوفناک اور پراسرار لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور وقت کی ہر سوئی میرے خلاف ہو گئی ہے۔ میں نے بار بار اپنے شوہر کا نمبر ملانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ خود فون اٹھا لے، مگر ہر بار نتیجہ وہی نکلتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل میں وسوسوں کے نئے اور زہریلے جال بن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ وہ تو ہمیشہ بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے تھے، پھر یہ حادثہ کیسے ہو گیا؟ جب ہم شفا خانے پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی بھیانک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی اونچی آوازیں اور اس مخصوص دوائیوں اور فنائل کی بو نے میرے اعصاب کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ میں ٹیکسی سے اتری اور بھاگتی ہوئی استقبالیہ کے کاؤنٹر پر پہنچی۔ وہاں ایک نرس بڑے سکون سے کچھ موٹی فائلوں میں اندراج کر رہی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے شوہر کا پورا نام لیا اور اس حادثے کے بارے میں پوچھا جس کا مجھے اس اجنبی شخص نے فون پر بتایا تھا۔ نرس نے پہلے تو مجھے بڑے غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ میری حالت کا جائزہ لے رہی ہو، اور پھر بڑے آرام سے اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر انگلیاں چلانے لگی۔ وہ چند سیکنڈ میرے لیے کسی بڑی قیامت سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ کوئی ایسی خبر سنائے گی جو میری بستی بسائی دنیا اجاڑ دے گی، مگر اس نے چند لمحوں بعد سر اٹھا کر جو کہا، اس نے میرے ہوش و حواس بالکل گم کر دیے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ بی بی، اس نام کا تو کوئی بھی مریض یہاں لایا ہی نہیں گیا، اور نہ ہی پچھلے 3-4 گھنٹوں میں شہر کی کسی بھی سڑک پر کسی حادثے کی کوئی ایسی اطلاع وصول ہوئی ہے جو آپ کے بیان سے ذرا سی بھی مطابقت رکھتی ہو۔ میں نے صدمے سے چیخ کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی ہے اور اس شخص نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ یہی ہیں۔ نرس نے اب تھوڑا غصے اور بیزاری سے جواب دیا کہ بی بی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ خود یہ ریکارڈ چیک کر سکتی ہیں۔ یہاں آج کی تاریخ میں ایسا کوئی شخص داخل نہیں ہوا ہے۔ میں وہاں پتھر کی مورت بن کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرا پورا دماغ چکرانے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے فرش میرے پاؤں کے نیچے سے سرک رہا ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر وہ کال کس نے کی تھی؟ وہ شخص کون تھا جس نے اتنی تفصیل سے مجھے یہ سب جھوٹ بتایا؟ اور سب سے اہم بات کہ اسے میرا پرائیویٹ نمبر کہاں سے ملا؟ کیا یہ سب کوئی بہت بڑا اور بھونڈا مذاق تھا، یا کسی نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کے لیے یہ سوچی سمجھی چال چلی تھی؟ میں نے دوبارہ اسی نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی جس سے مجھے کال آئی تھی، مگر اب وہ نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ اور پراسرار طاقت میرے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ میں شفا خانے کی لمبی اور سرد راہداری میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایمرجنسی وارڈ کے ہر بستر پر جا کر دیکھا، ہر چہرے سے سفید کپڑا ہٹا کر دیکھا، مگر میرا شور کہیں نہیں تھا۔ وہاں موجود دوسرے مریضوں کے پریشان حال لواحقین مجھے ہمدردی اور شدید حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی ذہنی توازن کھو دینے والی عورت ہوں۔
میرے جوتے کیچڑ سے بھر چکے تھے اور میرے کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپک گئے تھے، مگر مجھے صرف اپنے شوہر کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے پاگلوں کی طرح باہر نکلی تو اب بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں اب ایک گہری بوجھل اور بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شفاخانے کی مدھم پیلی روشنیاں اب مجھے بہت زیادہ ڈراؤنی اور پراسرار لگ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندھیرے میں چھپا میرا پیچھا کر رہا ہے یا میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے جلدی سے ایک اور سواری ڈھونڈی اور اپنے گھر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش میرے شوہر گھر پر صحیح سلامت ہو اور یہ سب صرف ایک بھیانک خواب یا غلط فہمی ہو۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکسی میرے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور گھر کی گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کی فضا بدلی ہوئی ہے۔ ایک انجانا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ ٹیکسی سے اترتے ہی میرے قدموں تلے گیلی مٹی کی بو اور گلی کی پراسرار خاموشی نے میرا استقبال کیا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے پوری کائنات میرے خلاف کوئی گہرا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی، مگر درختوں کے پتوں سے گرنے والے پانی کے قطرے اب بھی میرے سر پر کسی ٹھنڈے وار کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے ایک مدھم سے زرد روشنی باہر کی طرف جھانک رہی تھی، جو اس سیاہ رات میں مزید خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے اور میرا ذہن اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر وہ کال کس کی تھی، اور اگر میرے شوہر اسپتال میں نہیں ہیں تو کیا وہ گھر پر ہوں گے؟ میں نے جیسے ہی مین گیٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ پہلے سے ہی آدھا کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ میرے شوہر ہمیشہ حفاظت کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے اور کبھی بھی گیٹ کھلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے بہت احتیاط سے گیٹ کو پیچھے دھکیلا تاکہ اس کے لوہے کی چرچراہٹ سے کوئی چونک نہ جائے، اور پھر دبے پاؤں گیلی گھاس پر چلتی ہوئی پورچ تک پہنچی جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے گاڑی کے انجن پہ ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا گرم تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تھے۔ میرا دل اب اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز کمرے تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے بھیگے ہوئے جوتے وہیں باہر اتارے تاکہ گھر کے اندر فرش پر میری قدموں کی چاپ نہ سنائی دے، اور میں بہت خاموشی سے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی، جو اتفاق سے صرف بھیڑا ہوا تھا، بند نہیں تھا۔ میں نے اسے دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہوئی تو گھر کا ماحول کسی قبرستان کی طرح ٹھنڈا اور خاموش تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور صرف کچن کے کی طرف سے آنے والی ہلکی سی روشنی راہداری میں سایوں کا کھیل رچا رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی جو اوپر والے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ میرے ذہن میں وہ تمام یادیں گردش کرنے لگی کہ کس طرح میرے شوہر نے ہمیشہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور کس طرح میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، مگر آج کی رات ان کی ہر بات پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا تھا۔ جیسے ہی میں اوپر والی منزل پر پہنچی تو بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے روشنی کی ایک ہلکی لکیر فرش پر آ کر گر رہی تھی، اور وہاں سے کسی کے بولنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سانس روک لی اور اپنی پیٹھ دیوار سے لگا لی تاکہ میں کسی طرح کی آواز پیدا کیے بغیر یہ سن سکوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے میں دروازے کے قریب ہوئی، آواز واضح ہوتی گئی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی ہی تھی، جو بہت پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔
وہ لہجہ اتنا اجنبی تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو صبح مجھ سے محبت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ فون پر کہہ رہے تھے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بالکل منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں نے اسے اسپتال بھیج دیا ہے اور وہاں کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ وہاں الجھی رہے گی اور اسے کبھی شک بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے پر خنجر اتار دیا ہو۔ میں نے دروازے کے درز سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پٹی بندھی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو بڑے مزے سے ہاتھ میں سگریٹ لیے کسی سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ رحم، وہ محبت بالکل غائب تھی جس کا میں برسوں سے مشاہدہ کرتی آئی تھی۔ میں نے اپنے کان دروازے کے بالکل قریب کر لیے تاکہ ایک ایک لفظ سن سکوں۔ وہ فون پر موجود اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ وہاں سے واپس آئے گی اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ وہ عورت دوسری طرف سے کچھ کہہ رہی تھی جس پر میرے شوہر زور سے ہنسے اور پھر ان کا لہجہ مزید سخت اور فیصلہ کن ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کا بادل فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا کہ بس اب تھوڑی دیر کا انتظار ہے۔ میں نے اسے اسپتال کے اس راستے پر بھیجا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر وہ وہاں سے بچ بھی نکلی تو یہاں گھر میں اس کا استقبال ایسی چیز سے ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گی۔ میرے پورے جسم پر پسینہ آ گیا، میرے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اندر جا کر ان کا سامنا کروں یا خاموشی سے یہاں سے بھاگ نکلوں؟ مگر میرے پاؤں جیسے فرش میں گھڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے اور جس پر میں نے اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کیا؟ کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ دولت اور کسی دوسری عورت کی خاطر اپنی شریک حیات کا سودا کر لے؟ وہ فون پر موجود اس عورت کی ہر بات پر جی جان سے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی کہ میں نے ایک ایسے سانپ کو اپنے گھر میں پالا جو اب مجھے ہی ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ ان کی آواز میں اب ایک عجیب سی درندگی آ گئی تھی اور وہ بڑے فخر سے اپنے اس گھناؤنے فعل کا تذکرہ کر رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعا مانگی کہ یہ سب سچ نہ ہو، مگر ان کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے جو میرے بھروسے کی دیوار کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ وہ اب فون پر اس عورت کو بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اسپتال کی وہ جھوٹی کال کروائی اور کس طرح انہوں نے ایک کرائے کے بندے کو یہ کام سونپا کہ وہ مجھے راستے میں ہی ختم کر دے۔ مگر شاید وہ بندہ ناکام ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اب اگلے منصوبے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور فون پر موجود اس عورت کا نام لے کر اسے مخاطب کیا کہ تم بس اب جشن کی تیاری کرو کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک قدم پیچھے ہٹایا تاکہ میں یہاں سے نکل کر پولیس کو فون کر سکوں، لیکن میرے صدمے کی انتہا اس وقت ہوئی جب انہوں نے فون پر آخری بار بات کرتے ہوئے وہ جملہ کہا جس نے میری روح تک کو لرزا کے رکھ دیا۔ ان کا لہجہ اب اتنا سپاٹ اور بے حس تھا جیسے وہ کسی کی زندگی کی نہیں بلکہ کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ انہوں نے فون کان سے تھوڑا دور کیا اور کہا، اب وہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آ سکے گی، قصہ ختم سمجھو۔ اس کا یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی دہکتے ہوئے شیشے کی طرح اترے اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پورے وجود کو کسی نے برفیلے پانی میں ڈبو دیا ہو۔
میرے ذہن کا ہر گوشہ ان 4 الفاظ کی گونج سے بھر گیا تھا اور مجھے اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگی اپنی آنکھیں پھاڑے اس اندھیرے میں سامنے فرش کو دیکھ رہی تھی، جہاں میرے ہی سائے نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ میرا وہ شور جس کے لیے میں نے اپنی دنیا چھوڑی تھی، جس کی ایک چھوٹی سی تکلیف پر میں تڑپ اٹھتی تھی، وہ آج کتنی بے حسی اور اطمینان سے میری زندگی کا باب بند کرنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا، کل ہی تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک میرے ساتھ نبھائے گا، اور آج وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ مل کر میری موت کا جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک ایسی لرزش پیدا ہوئی جو میرے قابو سے باہر تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تاکہ میری سسکی باہر نہ نکل سکے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں یہاں ہوں تو شاید وہ فون پر موجود اس عورت کو یہ خوشخبری بھی سنا دیتا کہ شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ گیا ہے۔ بیڈ روم کے اندر سے اب سگریٹ کے دھوئیں کی بو باہر راہداری تک پھیل رہی تھی۔ یہ وہی مخصوص بو تھی جو مجھے ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی، اور وہ ہمیشہ میرے سامنے سگریٹ پینے سے کتراتا تھا۔ لیکن آج اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ میں اس وقت اسپتال کی کسی اندھیری راہداری میں بھٹک رہی ہوں گی، یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو کر سڑک پر دم توڑ چکی ہوں گی۔ میں نے اپنی بند آنکھوں سے ان تمام لمحوں کو یاد کیا جو ہم نے ساتھ گزارے تھے۔ وہ ہماری پہلی ملاقات، وہ شادی کے ابتدائی دن، وہ وعدے، وہ ارادے، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی وہ محبت صرف ایک دکھاوا تھی تاکہ وہ میرے باپ کی اس بے پناہ جائیداد تک پہنچ سکے جس کی میں اکلوتی وارث تھی؟ مجھے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد آئی جو انہوں نے شادی کے وقت کی تھی کہ بیٹا، انسان کو پہچاننے میں وقت لگتا ہے، اور میں نے کتنی سادگی سے کہا تھا کہ بابا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ آج مجھے اپنی اس نادانی پہ رونا آ رہا تھا۔ اندر سے اس کی آواز دوبارہ ابھری۔ وہ اب کسی کاغذ کے پلٹنے کی آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی ہر بات میرے دل پر ایک نیا زخم لگا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گرد موجود ہوا زہریلی ہو گئی ہو اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک بار پھر دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا تھا اور باہر برستی بارش کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی اس مسکراہٹ میں وہ درندگی تھی جو کسی جنگلی جانور کے چہرے پر اپنے شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اس کے جھوٹے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر دیوانہ وار بھاگی چلی گئی، جبکہ وہ وہاں بیٹھ کر میری بربادی کا خاکہ تیار کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اس سے پوچھوں کہ آخر میری کیا خطا تھی۔ میں نے تو اسے صرف محبت دی تھی، اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈال دی تھی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میرے پاؤں اب سن ہونے لگے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں۔ راہداری کا وہ اندھیرا اب مجھے اپنی آغوش میں لیتا محسوس ہو رہا تھا اور گھر کی دیواریں جیسے مجھ پر گرنے لگی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن میں ان تمام سازشوں کے تانے بانے بننے شروع کیے جو شاید وہ مہینوں سے بن رہا تھا۔ مجھے یاد آیا پچھلے کچھ عرصے سے وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا، اور جب میں پوچھتی تو کام کا بہانہ بنا دیتا تھا۔ میں کتنی پاگل تھی کہ اس کی تھکن دور کرنے کے لیے آدھی رات کو بھی اس کے لیے گرم کھانا تیار کرتی تھی، جبکہ وہ اس وقت بھی شاید اسی عورت کے ساتھ میری موت کے منصوبے بنا رہا ہوتا تھا۔ اس نے فون پر جس لہجے میں اس عورت کا نام لیا تھا، وہ لہجہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ اس میں ایک ایسی اپنائیت اور تڑپ تھی جو اس نے کبھی میرے لیے ظاہر نہیں کی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری پوری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی ہو
اور میں اس اسٹیج پر ایک ایسی اداکارہ تھی جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں ایک دم غصے کی لہر اٹھی اور میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر اس کا گریبان پکڑ لوں اور اسے بتاؤں کہ میں مرنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں زندہ ہوں اور تمہاری ہر سازش کو بے نقاب کر دوں گی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے اندر کے خوف نے مجھے روک لیا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ نادیدہ عورت بھی تھی اور شاید اس کے کچھ اجرتی قاتل بھی تھے، باہر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے وجود کو سمیٹا اور بہت آہستہ سے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے قدموں کی آہٹ اسے چوکنا کر دے۔ میں اس گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس جہنم سے دور جہاں میرا اپنا شوہر میرا جلاد بن چکا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر کا ہر گوشہ مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ فرنیچر، وہ تصویریں، وہ پردے جو میں نے بڑے چاؤ سے چنے تھے، اب وہ سب مجھے کسی بھیانک خواب کا حصہ لگ رہے تھے۔ میں نے کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کھانے کی میز کی طرف دیکھا جہاں بیٹھ کر ہم نے ہزاروں وعدے کیے تھے، اور اب وہاں صرف موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ میں جب مرکزی دروازے تک پہنچی تو میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل تھاما اور باہر کی ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا تو مجھے تھوڑا سا ہوش آیا۔ باہر بھی اب بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی کی کڑک میرے اندر کے خوف کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا جو کبھی میرا سکون تھا اور اب میری بربادی کا گڑھا بن چکا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دماغ معطل ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں اور کس سے مدد مانگوں، کیونکہ جس شخص پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی میری جڑیں کاٹ رہا تھا۔ وہ تمام سال، وہ تمام لمحات، وہ تمام مسکراہٹیں اب مجھے کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈھس رہی تھی۔ میں نے بارش میں بھیگتے ہوئے گلی کی طرف قدم بڑھائے اور میرے ذہن میں بس وہی ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ قصہ ختم سمجھو اس کا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب میں وہ پرانی عورت نہیں رہی جو محبت پر یقین رکھتی تھی، بلکہ میں اب ایک ایسی زندہ لاش بن چکی ہوں جسے اس کے اپنے سب سے قریبی رشتے نے مار دیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل ٹوٹ کے بکھر رہا تھا اور میری روح زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک خاموش آہ بھری اور سوچا کہ ہے خدا، کیا انسان اتنا بھی بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا محبت کا یہی انجام ہوتا ہے؟ میرے سامنے اب وہ اندھیری سڑک تھی جس پر میں تنہا کھڑی تھی، اور میرے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور موت تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی چھاتی پہ رکھا جہاں میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا، اور میرے ہونٹوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ جس شخص سے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ میری جان کا دشمن نکلا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہی تھا کہ میرے پاؤں تلے موجود لکڑی کا پرانا تختہ ایک زوردار آواز کے ساتھ چرچرایا۔ اس خاموش گھر میں وہ آواز کسی گولی کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں وہی منجمد ہو گئی جیسے میرے جسم میں خون کی جگہ برف بھر دی گئی ہو۔ کمرے کے اندر سے آنے والی وہ پراسرار گفتگو ایک دم رک گئی اور پھر ایک بھاری خاموشی چھا گئی جو پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش وہ یہ آواز نہ سن پائے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر میرے پاؤں جیسے فرش میں گھڑ گئے تھے اور میرا پورا وجود صدمے سے مفلوج ہو چکا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے پورا کھل گیا اور وہ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں
ابھی میں نے سنا تھا کہ وہ میرا قاتل ہے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ فون تھا جس پر وہ میری موت کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر ابھرا جو میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک پال کے لیے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میرے آنسو اب تھم چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی نفرت نے لے لی تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی مگر بلند آواز میں کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور یہ سب ایک ڈھونگ تھا، وہ برسوں کی محبت، وہ جھوٹے وعدے، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دی، اپنی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی اور تم نے بدلے میں میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ میرے الفاظ میں وہ درد تھا جو شاید پہاڑوں کو بھی پگھلا دے، مگر وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ بولو، خاموش کیوں ہو؟ میں نے سب اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ تم کسی عورت سے میری موت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تم نے مجھے اسپتال کے بہانے گھر سے نکالا تاکہ تمہارے بندے مجھے راستے میں ہی ختم کر سکیں، لیکن میں پہنچ گئی، میں واپس آ گئی ہوں۔ اب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو تاکہ تمہارا قصہ ختم ہو جائے اور تم اپنی اس جائیداد پر قابض ہو سکو جس کی خاطر تم نے اپنی انسانیت بیچ دی۔ میرے ان تلخ الفاظ پر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے اور وہ ایک دم میری طرف لپکا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی، لیکن اس نے میرے دونوں کندھے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو میں سوچ رہی تھی، بلکہ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے بڑی دھیمی اور گہری آواز میں کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں؟ میں نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک دیا اور نفرت سے اس کے چہرے پہ تھوکا کہ اپنی یہ جھوٹی اداکاری بند کرو۔ میں نے خود سنا ہے، تم کہہ رہے تھے کہ کام ہو گیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تم اس عورت کو یقین دلا رہے تھے کہ راستہ صاف ہو چکا ہے۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور فون کو بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ تمہارے بارے میں نہیں تھا۔ میں نے ایک دم اسے دیکھا اور میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین گردش کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسپتال کی وہ کال کس نے کروائی تھی؟ وہ کال میں نے خود اپنے ایک دوست سے کروائی تھی تاکہ تمہیں کسی بھی طرح اس گھر سے باہر نکالا جا سکے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں جھوٹ بول کر اسپتال بلا لے، کیونکہ میں تمہیں اس عظیم خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا جو اس وقت اس گھر کی دیواروں کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی التجا سے کہا کہ مجھے کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ کوئی بہت قریبی شخص تمہاری جان لینا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں تمہیں اس وقت اس سازش سے نکالنے کی کوئی اور صورت نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے وہ ڈرامہ رچا کر تمہیں گھر سے دور بھیجا تاکہ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں جو یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا کہ تم فون پر کس سے بات کر رہے تھے اور وہ عورت کون تھی؟ تو اس نے بتایا کہ میں پولیس کے ایک خفیہ افسر سے بات کر رہا تھا اور اسے وہ تمام ثبوت فراہم کر رہا تھا جو میں نے پچھلے 2 گھنٹوں میں جمع کیے ہیں تاکہ تمہاری جان بچائی جا سکے۔ میں نے جو کہا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ اس عورت کے بارے میں تھا جس نے تمہارے خلاف یہ گندی چال چلی تھی اور جسے پولیس اب دوسرے راستے سے گرفتار کر کے لے جا چکی ہے۔ میں یہ سن کر بالکل ساکت رہ گئی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا میں نے
अपने मौसन और अपने शौहर को गलत समझा। वो तो अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचा रहा था। इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि पिछले चंद घंटे मुझ पर क़यामत बनकर गुजरे हैं। मैं यहाँ अकेला इस सांप से लड़ रहा था जिसने तुम्हारी हर खुशी को आग लगाने का सोचा था, और मैं तुम्हें इसका नाम बताता तो तुम कभी यकीन न करती। मैंने रोते हुए इससे माफ़ी मांगनी चाही, लेकिन इसने मेरे लबों पे हाथ रख दिया और कहा कि अभी माफ़ी मांगने या जज्बात में आने का वक्त नहीं है। अभी तुम्हें ये जानना है कि तुम कितने बड़े और भयानक खतरे से बार बार बची हो, और वो खतरा किसी बाहर वाले की तरफ से नहीं बल्कि इसी घर के अंदर से था। मैंने कांपते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरी जान को खतरा था। इसने मुझे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया और मेरे सामने पानी का गिलास रखा। इसके हाथ अब भी मसलसल कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। इसने एक तवील खामोशी के बाद मेरी तरफ देखा और ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। इसने कहा कि मैं तुम्हें अस्पताल के झूठे बहाने इसलिए घर से निकालना चाहता था क्योंकि मुझे ऐन वक्त पर यह मालूम हो गया था कि आज रात खाने में जहर मिलाया गया है। जहर का नाम सुनते ही मेरे हाथों से पानी का गिलास छोड़कर फर्श पर गिरा और किरची किरची हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा एतबार बिखर चुका था। मेरे वजूद में एक झरझरी सी दौड़ी और मुझे महसूस हुआ कि मौत कितनी खामोशी से मेरे बिल्कुल करीब से गुजर गई थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम लिया। इनकी गिरफ्त में अब वो सुकून और अपनायत थी जो मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस ला रही थी। उन्होंने एक तवील सर्द आह भरी और बताना शुरू किया कि जब मैं आज शाम दफ्तर से थोड़ी जल्दी घर पहुंचा तो मैंने देखा कि बावर्ची खाने में कोई मौजूद है। मुझे लगा कि शायद तुम होगी, मगर मैंने झांक कर देखा तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वो औरत तुम्हारी थाली में बहुत एहतियात से एक सफ़ेद जहरीला सफूफ मिला रही थी, और इसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी बेहिसी थी जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन फिर इसने अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करते हुए कहा कि काम हो गया है। आज रात ये जहर अपना असर दिखा देगा और सुबह तक इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर इस जायदाद और इस घर पर हमारा राज होगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें इस जहरीले खाने से दूर रखूँगा, मगर मैं इसे ये एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मुझे सब पता चल चुका है, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने वहाँ शोर मचाया तो वो शायद कोई दूसरा ख़तरनाक कदम उठा ले। इसीलिए मैंने फ़ौरन घर से बाहर निकलकर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और इससे कहा कि वो तुम्हें शिफाखाने का झूठा बहाना बनाकर कॉल करे ताकि तुम फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ और तुम्हारे पीछे मैं इस साजिश की तह तक पहुँच सकूँ। मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए भेजा ताकि तुम महफूज रहो और मैं इस औरत की फ़ोन कॉल्स और इसके राब्तों का रिकॉर्ड हासिल कर सकूं। मैंने वो तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है जिसमें वो तुम्हारी मौत का सौदा कर रही थी। मैंने जिस औरत से फ़ोन पर बात की वो दरअसल कानून नाफिज करने वाले एक अदारे की एक अफीसर थी, जिसे मैंने तमाम सबूत फराहम कर दिए हैं, और अब वो औरत कानून की गिरफ्त में है। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल डूबने लगा। मैंने कांपते हुए पूछा कि आखिर वो कौन है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की? क्या वो कोई पुरानी दुश्मन थी या कोई हासद रिश्तेदार? मेरे शौहर ने मेरी आंखों में दुख और सदमे की एक लहर थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ किया और वो नाम लिया जिसने मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी छोटी बहन है,
जिस पर तुमने हमेशा अपनी जान छिड़की है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात का हर रंग स्याह हो गया हो। मेरी वो बहन जिसे मैंने माँ की तरह पाला था, जिसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी थी, जिसकी शादी के लिए मैंने अपने जेवर तक बेच दिए थे, वो महज चंद टकों की जायदाद और इस आलीशान घर की हवस में इतनी अंधी हो गई कि इसने अपनी सगी बहन के खून से हाथ रंगने का मंसूबा बना लिया। मुझे वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब वो मेरे गले लग कर कहती थी कि बाजी आपके बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं कितनी सादगी से इसकी हर झूठी बात पर यकीन कर लेती थी। मुझे याद आया कि जब हमारी माँ का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने इसका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि अब तुम ही इसकी माँ हो। मैंने इस कौल को निभाने के लिए अपनी ज़ात को भुला दिया था। मैंने इसे दुनिया की हर आसाइश फराहम की ताकि इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, मगर इसे मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई। इसे सिर्फ वो दौलत नज़र आई जो मेरे वालिद ने मेरे नाम छोड़ी थी। मेरे शोहर ने बताया कि जब पुलिस इसे गिरफ्तार करके लेके जा रही थी तो इसके चेहरे पर नदामत का एक आंसू तक नहीं था, बल्कि वो तो चीख चीख के कह रही थी कि वो मुझसे हमेशा नफरत करती रही है, क्योंकि सब लोग हमेशा मेरी तारीफ़ करते थे और इससे मेरे साए में जीना पड़ता था। हसद की इस आग ने इसे इतना बेरहम बना दिया था कि वो भूल गई कि रिश्तों का तकद्दस क्या होता है। मेरे शोहर ने मुझे संभाला और कहा कि रिश्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता एतबार के काबिल नहीं रहा अगर इसके पीछे नीयत साफ ना हो। मैंने आज ये जाना कि खून के रिश्ते हमेशा वफादार नहीं होते। कभी कभी वो सांप बनकर हमें डसते हैं जिन्हें हमने अपने हाथों से पाला होता है। इस वाक़ये ने मुझे एक बड़ा सबक दिया कि ज़िंदगी में किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसानियत को खा जाती है और रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर देती है। आज अगर मेरा शौहर अपनी सहानत और मोहब्बत का सबूत न देता तो शायद मैं इस दुनिया में ना होती और मेरी अपनी बहन मेरी कातिल कहलाती। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की नीयतों को पहचानना सीखें और दौलत की हवस में रिश्तों को कुर्बान करने वालों से हमेशा होशियार रहें, क्योंकि आस्तीन के सांप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और वो तब डसते हैं जब हमें इन पर सबसे ज़्यादा मान होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी आंखें खुली रखे और मोहब्बत के लिबादे में छुपे हुए दुश्मनों को पहचाने, वरना मादी अशिया की तलब इंसान को इतना गिरा देती है कि वो अपनी ही जड़ों को काटने से भी गुरेज नहीं करता। अब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन वो बहन नहीं थी जिस पर मैं फ़ख्र करती थी। वो रिश्ता हमेशा के लिए दफन हो चुका था और मैं एक नई मगर मुहतात ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जहाँ अब एतबार के लिए जगह बहुत कम थी और हकीकत पसंदी के लिए हौसला ज़्यादा।